السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا دن بڑا ہنگامہ خیز، جس میں عمران خان عوامی عدالت کے بعد عدالتوں سے بھی اور جوڈیشل جناب کورٹ سے بھی سرخرو ہو کر نکلے۔ ان کی 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی۔ ان میں سے کچھ مقدمات لاہور کے تھے اور کچھ اسلام آباد کے تھے۔ آج کی اس پیش رفت کو خاص طور پر نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ عدالتوں کا عمران خان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ لیکن بہرحال یہ صرف حفاظتی ضمانتیں تھیں، اور حفاظتی ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے پہلے سے کوئی کرائم نہ کیا اور آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہو جائے تو آپ اس خدشے کے پیش نظر کہ آپ کو پولیس تنگ کر سکتی ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو گرفتار کر کے ٹارچر کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی حفاظتی ضمانت کرا سکتے ہیں۔ حفاظتی ضمانت کے لیے صرف درخواست دینا کافی ہوتا ہے اور اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے جو حفاظتی ضمانت کا طریقہ کار ہے وہ بھی تھوڑا سا مشکل بنا دیا گیا۔ ویسے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار بیرون ملک بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے حفاظتی ضمانت اپلائی کی، ان کو آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ سلیمان شہباز، وہ بھی بیرون ملک تھے، اشتہاری قرار دیے گئے تھے، ان پر 22 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، لیکن انہوں نے باہر سے ہی حفاظتی ضمانت اپلائی کی، ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی اور وہ پاکستان آنے کے بعد ان کو 15 دن مزید دیے گئے کہ وہ اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنی سہولت کے مطابق متعلقہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ خود جب تک عدالت پیش نہیں ہوتے اور آ کر بائیو میٹرک سے اپنی موجودگی ثابت نہیں کرتے، اس وقت تک ان کی ضمانت نہیں ملے گی۔ بہرحال ان کو ضمانت مل گئی۔ عوامی عدالت میں ان کو جو زبردست پذیرائی ملی، اور آج جو ان کا سفر تھا لاہور ہائی کورٹ سے زمان پارک کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 12 کلومیٹر ہے، اور آج وہ جب 4:30 بجے وہاں سے چلے تو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن جو ہی وہ زمان پارک سے باہر نکلے اور سڑکوں پر آئے تو ایک عوام کا سمندر تھا جو ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ گاڑیوں ہزاروں کی تعداد گاڑیاں تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو پیدل عمران خان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ منظر، یہ نظارہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ویسے عام طور پر کوئی سیاسی جماعت کوئی ایونٹ کرنا چاہے تو وہ اپنے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور اس کی میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کی یہ خاصیت اور یہ ان کی صلاحیت ہے کہ وہ صرف اکیلے ہی باہر آ جائیں تو ان کے جلسے جیسا وہ تقریباً رزلٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن جو آج کا ایونٹ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے کے رزلٹ سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھا۔ جب لاہور ہائی کورٹ چوک پر پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے بعد منتظمین نے جو ریلی کو آرگنائز کر رہے تھے اور جو عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے، انہوں نے تمام کارکنوں کو احاطہ عدالت سے باہر رکھا، لیکن اس کے باوجود سینکڑوں لوگ احاطہ عدالت کے اندر بھی پہنچ گئے، اور وہاں جا کر عمران خان صاحب نہ صرف اپیئر ہوئے بلکہ انہوں نے بتایا کہ کل تک جناب میرے اوپر جو مقدمات کی تعداد 76 تھی، اب وہ بڑھ کر 94 ہو چکی ہے۔ ایسے مقدمات کی بھرمار ہے کہ وہ رات کو سوتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے خلاف 4 5 6 مقدمات مزید درج ہو چکے ہیں۔ اب عدالت نے خاص طور پر وہاں ذکر ہوا کہ آپ ان 9 مقدمات کی ضمانت کرا کر جا رہے ہیں اور گھر تک پہنچتے پتہ چلے کہ آپ کے خلاف مزید 4 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر جو عمران خان کے وکلاء تھے انہوں نے معزز عدالت سے باقاعدہ درخواست کی کہ حکومت سے پوچھ کر بتایا جائے کہ ان پر مقدمات کی تعداد کتنی ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل سے عدالت نے خاص طور پر پوچھا، سرکاری وکیل سے پوچھا کہ عمران خان پر اب تک کے کل مجموعی جو مقدمات ہیں اس کی تفصیل دی جائے، تو اس پر جو سرکاری وکیل تھے وہ اس وقت تمام تفصیلات بتانے سے قاصر تھے۔ انہوں نے مزید اس معلومات فراہم کے لیے
منگل تک کا وقت لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منگل تک مزید بھی بہت کچھ مقدمات اور درجنوں کے حساب سے مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان نے آ کر آرگو کیا اور انہوں نے کہا جی میرے گھر میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم بہت بڑے دہشت گرد ہیں اور میرے گھر کو میدان جنگ بنا دیا گیا تھا۔ اس پر عدالت نے کمنٹ دیے کہ آپ نے جو یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ بہرحال اپنی بات کو مختصر کروں گا کہ عمران خان صاحب کی 9 مقدمات میں جب ضمانتیں منظور ہو گئیں تو پھر انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر بھی ایک بہت بڑا قافلہ تھا جو عمران خان کے ساتھ تھا، اور یہ تمام کے تمام کارکن انہیں آ کر ان کے گھر زمان پارک میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا احوال تھا۔ اب دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں سے بھی اچھی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہاں سے بھی عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں، اور گزشتہ روز جو سیشن عدالت سے توشہ خانہ کیس میں ان کے وارنٹ معطل نہیں ہوئے تھے اور برقرار رکھے ہوئے تھے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ معطل کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جب رات کا یہ پہر ہے تو عمران خان پر فی الحال نون مقدمات نہیں ہے، معلوم مقدمات ایک بھی نہیں ہے جس پر انہوں نے اپنی ضمانت نہ لے رکھی ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ کیس گیا تو گزشتہ سے پیوستہ روز بھی یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے گیا تھا، لیکن اس وقت جو صورتحال تھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں باقاعدہ بھیج دیا تھا کہ وہ جا کر سیشن عدالت میں جائیں اور وہاں جا کر اپنے اس کیس کو آرگو کریں۔ جب سیشن عدالت میں گئے تو انہوں نے عمران خان کو کوئی بھی عدالتی آئینی ریلیف دینے سے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ کا کنڈکٹ بہتر نہیں ہے، آپ نے پولیس پر تشدد کرایا ہے، لہٰذا آپ کسی بھی ریلیف کے مستحق نہیں ہیں۔ لیکن یہی معاملہ جب کورٹ میں گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، تو وہاں سے ان کے جو وارنٹ تھے وہ معطل کر دیے گئے، لہٰذا اب جو زمان پارک میں آپریشن ہو رہا تھا اس کا کوئی وجود نہیں رہا، اور وہ اب پولیس ان کو کم از کم گرفتار نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ صورتحال یہاں تھی، لیکن اس کے بعد جب عمران خان اپنی رہائش گاہ پر واپس آئے تو انہوں نے اپنے قائدین کا اور پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کا باقاعدہ اجلاس طلب کیا۔ وہاں انہوں نے جو صبح یعنی 18 مارچ کو اسلام آباد میں پیشی ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری مشاورت کی، اور 18 مارچ کی جو پیشی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے حکومت کی طرف سے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے یہ انتظام کرنا تھا کہ وہ جو صبح کی پیشی ہے اس میں سیکیورٹی برقرار رہے۔ اس پر جب کمیٹی بنائی گئی تو پھر کمشنر کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ تجویز دی گئی کہ جو پرانی کچہری ہے وہاں وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے مناسب نہیں ہے اور وہاں کوئی بھی بڑا واقعہ درپیش آ سکتا ہے، لہٰذا صبح کی جو پیشی ہے پرانی کچہری سے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کر دی گئی۔ اب عدالت وہاں نہیں لگے گی بلکہ نیو جوڈیشل کمپلیکس میں لگے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہے۔ عمران خان صاحب نے اور ان کے وکلاء نے سب سے پہلے درخواست یہی دی تھی اس سیشن جج جناب ظفر اقبال صاحب سے کہ وہاں جو عدالت ہے اور ان کی جو سچویشن ہے وہ درست نہیں، وہاں آلریڈی بہت سارے حملے ہو چکے، وہاں قاتلانہ حملے ہو چکے، بم بلاسٹ ہو چکے، اور اس میں جج صاحبان یہاں تک کہ بہت سارے وکلاء بھی شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس کی جگہ تبدیل کر دیں، وینو تبدیل کر دیں۔ لیکن جج صاحب نے وہ وینو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ باقاعدہ سہولت دی جائے کہ وہ اپنی پسند کی جگہ کا انتخاب کریں۔ اس پر انہیں کہا کہ آپ پھر ویڈیو لنک کے ذریعے آپ جناب سماعت کر لیں، اس پر بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہاں سیشن عدالت سے جو ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو چیز روا رکھی جا رہی ہے وہ ایک خاص ان کی منشا نظر آتی ہے اور کم از کم ہم خیالی ضرور نظر آتی ہے۔ بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ صبح جو سماعت ہوگی وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ اس وقت میں جبکہ رات کے اس پیر آپ کے لیے پروگرام یہ بات ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تازہ ترین خبریں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے صبح حکومت نے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا کر لیا ہے جناب کہ سب سے پہلے تو انہوں نے رات سے ہی نیو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کو
انہوں نے کارڈن آف کر دیا ہے اور ہر طرف سے تمام طرف سے آنے والے راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ صرف عمران خان ہی عدالت میں جا سکتے ہیں، کسی اور کو غیر متعلقہ شخص کو اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جن کو حکومت پاس جاری کرے گی صرف ان کو ہی عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اب اس حوالے سے دو قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ پہلا پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جب لاہور سے اسلام آباد کا سفر شروع کریں تو راستے میں ہی ان کو موٹر وے پر ہی گرفتار کر لیا جائے، ان کو انٹرچینج سے ان کے قافلوں کو تقسیم کیا جائے، اور جب وہ بہت کم تھوڑی گاڑیاں رہ جائیں تو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ حالانکہ یہ ہائی کورٹ کے یہ فیصلوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے، کیونکہ چند گھنٹے پہلے ہی وہ باقاعدہ اپنے تمام کے تمام مقدمات میں ضمانت لے چکے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں اب 20 مقدمات مزید درج ہوں اور ان کو ظاہر نہ کیا گیا ہو، اور جب عمران خان صاحب کو باقاعدہ گرفتار کر لیا جائے تو ان میں ان کی گرفتاری بھی ڈال دی جائے۔ دوسرا جو انہوں نے پلان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں جو نیو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پر عمران خان کو تنہا کر دیا جائے، ان کے یہاں تک کہ جو قریب ترین وکلا ہیں، ان کے جناب قریب ترین رہنما ہیں، ان کو بھی ان کے قریب نہ پھٹنے دیا جائے اور عمران خان صاحب کو وہاں پر قابو کر لیا جائے۔ اب انفارمیشن پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہیں اور اس پر وہ بہت سارے تحفظات کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، حکومت بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہے، اور وہ اس بات کا اہتمام کر رہی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے اس سیاسی پس منظر سے نکالا جائے۔ آپ آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسری طرف جو آج سب سے زیادہ فرسٹریشن دیکھی گئی وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے چہرے پر تھی۔ اس وقت نہ صرف مریم نواز صاحبہ بلکہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی ساری قیادت فرسٹریشن کا شکار ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی خاص طور پر یہ ساری صورتحال کسی طور پر بھی پسند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ان کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے، ان کو دہشت گرد ثابت کیا جائے اور بہت کچھ اس کے خلاف عالمی سطح پر پروپیگنڈا کیا جائے۔ لیکن عمران خان اس مرحلے میں بھی انتہائی سرخرو ہو کر نکلے۔ انہوں نے یہاں زمان پارک میں جب محصور تھے تو انٹرنیشنل میڈیا کو جو انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نے ہر صورت عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اب ایون میاں شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ ہم تو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جن کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ ان کے عمران خان ہتھے چڑھ جائے اور وہ انہیں مچھ جیل کی مرچی وارڈ میں انہیں بھیجے گا، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ اور گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ بہتر ہے عمران خان کو ابھی گرفتار نہ کیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک حکومت کی چال ہے، وہ کسی حد تک پی ٹی آئی کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اور جب بھی پہلا موقع انہیں ملے گا وہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ گرفتار کر لیں گے۔ اس کے لیے بعد میں ان کے لیے عدالتوں کو جواب دینا یا مینیج کرنا ان کے لیے کسی طور پر مشکل نہیں ہے، اور ان کو واقعی کوئٹہ میں اور خاص طور پر بولان کے کچھ علاقوں میں ان کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی گئی ہے وہاں جا کر ان کو قید کر لیا جائے گا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کی بوکھلاہٹ جھلکتی تھی۔ آپ جب بھی کوئی نیریٹو بناتے ہیں تو ایک آپ سٹرکچر تعمیر کرتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے تو ان کے ظلم کو جناب آپ شو کرتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں یہ مظلوم ہے تو اس کا جو پورٹریٹ کیا جاتا ہے وہ مظلومیت کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت میں اسے ظالم بھی کہیں، ایک وقت میں اسے مظلوم بھی کہیں، آپ ایک ہی وقت میں اسے زیادہ طاقتور بھی کہیں اور ایک وقت میں انہیں بالکل بے طاقت اور ناتواں بھی کہیں، ایک وقت میں آپ انہیں غنڈہ بھی کہیں اور ایک وقت میں آپ انہیں گیدڑ بھی کہیں۔ آج ان کا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ تھا وہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک وقت میں کہتی کہ یہ تو بہت بڑے فاشسٹ ہیں، یہ بہت بڑا غنڈہ ہے، یہ جناب کالعدم تنظیموں کا جناب یہ سرپرست ہے، اس نے خودکش حملہ آور اپنے گھروں میں چھپائے ہوئے ہیں، اس قسم کے انہوں نے بہت سارے الزامات عائد کیے، اور یہاں تک کہا کہ یہ جناب ریاست پر حملہ آور ہے، یہ اداروں پر حملہ آور ہے، اس نے پولیس کو مارا ہے، اس نے پولیس کی کھوپڑیوں کو اڑایا ہے، مطلب اس قسم کی باتیں کی۔ اور دوسرے لمحے کہا
کہ یہ تو انتہائی ڈرپوک ہے، یہ تو چوہا ہے، یہ تو گیدڑ ہے، یہ تو جناب اپنی چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہے، یہ تو باتھ روم میں چھپ جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آخر کون تربیت کر رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی؟ انہیں مستقبل کی وزیر اعظم بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ جو گفتگو کرتی ہیں وہ انتہائی عامیانہ ہوتی ہے اور انتہائی بے وقوفانہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے ایک نیریٹو پر کھڑی نہیں ہوتی۔ اور آج جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی بات عمران سے شروع ہوتی ہے اور عمران پر ہی ختم ہوتی ہے، یہ بتائیں پاکستان میں کوئی اور مسائل نہیں ہیں؟ پاکستان آج 73 سال بعد، جس میں سے 35 سال آپ کی حکومت رہی ہے، آپ کے والد چچا اور آپ کے خاندان کی حکومت رہی ہے، آپ بتائیں کہ پاکستان 77 سال بعد کیوں دیوالیہ پن کا شکار ہے؟ تو اس پر بھی ان کا جو جواب تھا وہ عمران خان کا تھا۔ وہ 70 سالوں کا جو جواب ہے وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھا، صرف ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ عمران خان کو گالیاں دی جائیں، ان کو گالیاں دی جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چہرے سے، ان کی گفتگو سے، ان کی لفظوں سے سوائے فرسٹریشن کے اور کچھ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی رات گئے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی، کوئی منطق نہیں تھی۔ وہ شخص جو خود اپنی ایک ملیشیا رکھتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان اداروں پر حملہ آور ہے۔ بہرحال آج کی جو فرسٹریشن ہے حکومت کی اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی، اب وہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والا کل ہے 18 مارچ ہے، اس میں عمران خان پر اسلام آباد میں نہ صرف غلبہ پایا جائے بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا جائے، اس کے باوجود کہ تمام کیسوں میں لاہور ہائی کورٹ نے، اعلیٰ عدلیہ نے ان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں اور 10 اور 7 روز کے لیے ضمانتیں منظور کی ہیں، لیکن ان کی پلاننگ یہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان پر قابو پا لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید صبح کا جو دن ہوگا، کل کا دن ہوگا، وہ بھی عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔